ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملکی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور آج تمام ادارے ایک کشتی میں سوار ہیں۔ سپاہ سالار نے ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے وکلا بھی جماعت کے ساتھ نہیں۔ جماعت کے بانی کو نہ وکلا پر اعتماد ہے اور نہ ہی جماعت کی پارلیمانی کمیٹی کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہیں۔ میاں شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم حلف اٹھائے آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور آج 1 سال مکمل ہونے پر کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے علاوہ کابینہ کے اہم وزراء اور وفاقی سیکرٹریز نے حکومتی کارکردگی سے عوام کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ہماری حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے لیکن اپوزیشن ہمارے خلاف کوئی سکینڈل نہیں لا سکی۔ 1 سال پہلے معیشت ہچکولے کھا رہی تھی، ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا، IMF کو خط لکھے جا رہے تھے کہ پروگرام منظور نہ کریں۔ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہوگی۔ IMF معاہدے کے لیے مل کر کام کیا۔ میں اور چیف عوامی سٹاف دوست ممالک کے پاس گئے۔ ہماری معیشت جو 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی، ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، تو وہ کون تھے جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام آپ اپروو مت کریں؟ الحمدللہ جو ہمارا جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ شکست و ریکس سے نکل کر استحکام کی طرف جا رہے ہیں اور اب معیشت کی ترقی کا سفر آیا چاہتا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی پرسنل کریڈٹ کے آج ادارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہم مارچ کر رہے ہیں مل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر۔ IMF کے پروگرام کے لیے شرائط کا ایک یہ بھی تقاضا تھا کہ $5 بلین کا جو گیپ تھا وہ ہم نے پورا کرنا تھا۔ میں گیا اور چیف عوامی سٹاف جنرل عاصم منیر گئے، کئی جگہ ہم اکیلے گئے، کئی جگہ ہم اکٹھے گئے، تب جا کر یہ گیپ پورا ہوا۔ 1 سال ہو گیا ہے، کوئی جھوٹا سکینڈل بھی اپوزیشن سامنے نہیں لا سکی۔ اس سے بڑی آپ کی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ وفاقی وزراء میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیرونی دوروں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی اشاریوں، وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی کی قیمتوں میں کمی اور سرکولر ڈیٹ کے خاتمے، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ویژن 2025 اور سی پیک، جبکہ وزیر IT شہزاد فاطمہ خواجہ نے IT سیکٹر کی گزشتہ 1 سال کی کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم اور عوام کے سامنے پیش کی۔ دوران گفتگو وفاقی وزراء خواجہ آصف اور احسن اقبال کی جانب سے تحریک انصاف کا نام لیے بغیر یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف دور میں سی پیک کو سکینڈلائز کیا گیا۔ ملک کو لانگ مارچ کی بجائے اقتصادی مارچ کرنا ہوگا۔ انہوں نے پاور دوبارہ گریب کرنے کے لیے پہلے ملک کے اندر ایک انتشار پھیلایا جو ابھی بھی جاری ہے، اس کے بعد بیرونی طاقتوں کو انوائٹ کیا۔ آج بھی وہ انویٹیشن جو ہے لے کے ان کے دہلیز کے اوپر کھڑے ہیں کہ یہاں پہ انٹرونشن کی جائے اور ان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے۔ تو یہ 2 دھاری تلوار ہے جس کا وزیر اعظم صاحب آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر 2018 میں پاکستان کا راستہ ڈیریل نہ کیا جاتا، آج ہم دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں الحمدللہ ہوتے۔ 1 اپریل 2022 کو ہم انٹرنلی ڈیفالٹ کر چکے تھے۔ آج الحمدللہ پاکستان از ویل آن اٹس وے آف ٹرن اراؤنڈ۔ وفاقی کابینہ کی طرف سے پرفارمنس رپورٹ ایسے وقت میں پیش کی گئی ہے جب آج ہی IMF جائزہ مشن سے حکومتی ٹیم کے مذاکرات کا پہلا دور اپنے اختتام کو پہنچنے کے بعد پالیسی لیول مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، چیئرمین FBR، سیکرٹری خزانہ سمیت معاشی ٹیم نے IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کو میکرو اکنامک استحکام، ٹیکس اہداف، ٹیکس شارٹ فال اور FBR اصلاحات سے متعلق بریفنگ دی، جبکہ IMF وفد نے گولڈ سیکٹر میں کی گئی سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ مانگتے ہوئے یہ کہا کہ بتایا جائے کہ اگر گولڈ سیکٹر پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے تو کتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا۔ اس کے علاوہ IMF نے پراپرٹی سیکٹر سے بھی متوقع ٹیکس محصولات کا تخمینہ مانگا ہے۔ ذرائع کے مطابق جولائی سے فروری تک معاشی اشاریوں پر مشتمل پریزنٹیشن بھی IMF کو دی گئی ہے، جبکہ مالیاتی خسارے، پرائمری بیلنس، صوبوں کے سرپلس، ریونیو کلیکشن پر بھی وفد کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اسی طرح ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ، اکنامک ونگ، بجٹ ونگ، ایکسٹرنل فائنانس ونگ، ریگولیشنز ونگ نے بھی بریفنگ دی ہے۔ IMF وفد کو یہ بتایا گیا ہے کہ جولائی سے دسمبر تک مالیاتی خسارہ 1537 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا۔ ٹیکنیکل لیول مذاکرات کے دوران دوسرے مرحلے میں پالیسی لیول مذاکرات کا آغاز ہوگا کہ جس کے بعد IMF وفد اپنی سفارشات IMF ایگزیکٹو بورڈ کو دے گا کہ جو رواں ماہ کے آخر یا اپریل کے اوائل میں $1.1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے اور ساتھ ہی بجلی سستی کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کر دے گا۔ ناظرین، گزشتہ روز کی طرح آج بھی ہونے والے مذاکرات میں IMF وفد کو یہ بتایا گیا کہ حکومت IMF پروگرام پر سختی سے کاربند ہے۔ ملک کو میکرو اکنامک استحکام حاصل ہو چکا ہے۔ ٹیکس اور توانائی سیکٹر میں اصلاحات جاری ہیں، جبکہ رائٹ سائزنگ اور نجکاری میں بھی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔
خبر رسال ادارے رائٹرز کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر امید ہیں کہ جائزے کے لیے پاکستان کی پوزیشن بہترین ہے، جبکہ وزیر خزانہ پر امید اور وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم کہ معاشی ترقی کا وقت آیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج ہی اڈیالہ جیل میں ایک ہفتے بعد علیمہ خان اور وکلا کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں لیگل ٹیم، پارلیمانی کمیٹی اور جماعت کے انتظامی ڈھانچے سے متعلق اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ عمران خان سے ہونے والی اس ملاقات میں قانونی مقدمات کی سماعت میں ڈیلیز اور تاخیر، عمران خان کی صحت سے متعلق جھوٹے پروپیگنڈے، ڈیل پر سمجھوتا نہ کرنے کا تذکرہ اور اپوزیشن اتحاد سے متعلق اہم معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے نام کمیٹی میں شامل ہیں لیکن کمیٹی کوئی کام نہیں کر رہی۔ عمران خان نے سلمان صفدر کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ انہیں کوئی اچھا وکیل تلاش کر کے دیا جائے کہ جو ان کی مختلف درخواستوں میں پیش ہو۔ فیصل چودھری کو بھی انسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ تمام پٹیشنز وہ چودھری ظہیر عباس کے سپرد کر دیں۔ عمران خان نے آج ہونے والی ملاقات میں فواد چودھری اور عمران اسماعیل کے تازہ بیانات کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل جو کہہ رہے ہیں اس کا توڑ کرنے اور پھر ورکرز کے سامنے اس سے بڑھ کر بات رکھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی کارکردگی سے بھی مایوس ہیں، ناخوش ہیں۔ انہوں نے جماعت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ حکومت پر دباؤ بڑھاتا ہے تو پاکستان میں پی ٹی آئی کے رد عمل اور پھر عالمی رد عمل سے مطابقت پیدا کرنا ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ، پارلیمانی کمیٹی اور خیبر پختونخوا کی کمیٹی کو اڈیالہ جیل لایا جائے۔ ساتھ ہی عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے شکوہ کیا کہ عمران خان کے ذاتی معالج ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ان سے، اور عمران خان کے بچوں سے بھی بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کو آج یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ وہ عمران خان کے ذاتی پٹیشنز کو دیکھیں گے۔ ہمارے کیس ملتوی کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈوگر ہے کہ جس کو خاص بلایا گیا ہے، اور القادر کیس کا فیصلہ بھی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے تاکہ القادر کی اپیل نہ لگے۔ یہ سب کچھ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز میں T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کا فارمولا اپنایا جا رہا ہے۔ سارے کیسز ایک ایک کر کے اپنی موت مر گئے ہیں۔ عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے جو کیسز ابتدا ہوئی تھی وہ سب کے سب کیسز ایک ایک کر کے اپنی موت مر گئے، اور وہ سب کیسز ختم ہو گئے، چاہے توشہ خانہ ہو یا چاہے 9 مئی کا کیس ہو، ہفتے میں 2 دفعہ اس کی پیشیاں ڈلتی تھیں۔ اب اچانک 15 دن کی تاریخیں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکمت عملی آئندہ تاریخ میں بھی رمضان میں بھی اس میں کوئی پیش رفت کرنے کا مجھے کوئی آثار نہیں لگ رہے۔ تحریک انصاف سیاست کے اس دوراہے پر کھڑی نظر آ رہی ہے جہاں جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کا ایک اپنا نیریٹو ہے، وہ یک نکاتی سیاسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جبکہ جیل سے باہر سالم جماعت اختلافات در اختلافات کی سنگین کیفیت سے دوچار ہے، حتیٰ کہ دیے جانے والے بیانات اور سٹیٹمنٹس میں بھی بلا کا تضاد ہے کہ جو سیاسی حکمت عملی کی سنجیدگی پر سوال اٹھا رہا ہے۔ آج مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سحر اور افطار میں کچھ نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دونوں کو مجبوراً نہار منہ روزہ رکھنا پڑ رہا ہے اور پھر عبادت سے بھی روکا جا رہا ہے۔ جبکہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا بالکل متضاد بیان تھا۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت افواہیں پھیلائی گئیں، سلمان اکرم راجہ نے کہا، اور پھر عمران خان کو سحری نہ دینے اور عبادت سے روکنے کی باتوں میں بھی کوئی صداقت نہیں۔ علیمہ خان نے بھی جماعت کے ایسے افراد کو ٹاؤٹ قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ٹاؤٹوں سے کوئی پوچھے کہ ان کے سورسز کیا ہیں۔ عمران خان ماشاءاللہ بالکل صحت مند لگ رہے تھے، ان کو کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کے کان کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ جان کے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب ان کے دماغ میں انفیکشن چلا گیا ہے۔ یہاں تک تو ہم بات پہنچا دی تھی آپ نے 2 دن میں، تو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا، اس کے بعد عمران خان کو کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ کوئی تیاریاں کر رہے ہیں یہ بھول جائیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ بہت افواہیں پھیلائی گئی ہیں پچھلے چند دنوں سے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ معمول کا ایک چیک اپ ہوا ہے، پھر ایک اور بات چلی کہ شاید ان کو جیل میں سحری نہیں دی جا رہی یا ان کو عبادت میں کوئی خلل ڈالا جا رہا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں۔ پشاور میں وقاص اکرم صاحب جو ہمارے سیکریٹری انفارمیشن ہیں، ان سے کہا ہے کہ اس بارے میں وہ پوچھیں کہ یہ بیان کیوں دیا گیا، ان کا جواب آئے گا تو آگے دیکھیں گے۔ یعنی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سحری نہ دینے، افطاری نہ دینے، عبادت نہ کرنے دینے کے تمام تر بیانات کی بھی تردید پارٹی کے اندر سے ہی کر دی گئی ہے۔
सलमान अकरम राजा का कहना है कि बैरिस्टर सैफ ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इस हवाले से शेख वकास अकरम को कह दिया है कि उनसे पूछा जाए कि ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। खान साहब ने वजाहत से कहा है कि जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भगोड़े करते हैं, वो अवाम में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा करते हैं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से इमरान खान से बात हुई। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के हवाले से इमरान खान ने कुछ हदायत जारी की हैं कि जो उन तक पहुंचाई जाएंगी। मौलाना फजल रहमान साहब की हम इज़्ज़त करती हैं, हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने पर जमात में इंतजामी बुनियादों पर तब्दीलियां भी कर चुकी है। आज ही इमरान खान से मिलने वाली हदायत के मुताबिक नियाजुल्लाह नियाजी को इमरान खान का स्पोक्स पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया है और 4 नए फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए हैं। फोकल पर्सन्स में वकला नईम पंचोता, मुबशर मकसूद अवान, खालिद यूसुफ चौधरी और राय सलमान शामिल हैं। मुलाकात में बुशरा बीबी और पार्टी लीडरशिप मौजूद थी और बुशरा बीबी ने खुद कहा कि मशाल यूसुफजई अब उनकी तर्जुमानी नहीं करेंगी। इससे कबल भी KPK में तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तंजीमें तहलील कर दी गई हैं। सूबाई सदर जुनेद अकबर खान ने भी PTI खैबर पख्तूनख्वा में तमाम रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के ओहदे फौरी तौर पर खत्म कर दिए हैं। PTI की इस सियासी जंग में मुज़ाकरात का रास्ता खत्म, डील पर समझौता नामुमकिन और जमात में इत्तेहाद के दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में तहरीक इंसाफ का नया तंजीमी ढांचा सियासत का दिफा कर पाएगा कि जबकि हुकूमत तेजी से अपना 1 ईयर माइलस्टोन सिर्फ पूरा ही नहीं कर चुकी बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बुलंदबाग दावे कर रही है।